بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، کار رسالت یہ وہ عنوان رہا اور ابھی بھی ہے کہ جس کے ماتحت ہم نے کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ جمعہ کی آیت ہے، ارشاد پروردگار ہے کہ هو الذی، خدا وہ ہے، بعث فی الامیین، جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، منہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ان آیتوں کو ریسیو کرتا ہے اور پھر ان کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور وہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. گمراہی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو راہ راست تھی اس سے یہ لوگ دور تھے. صراط مستقیم ایک راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے ان تمام راستوں کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس راستے سے ہٹ کر اگر کسی بھی راہ کو انسان اختیار کرے تو پھر وہ بھٹکا ہوا ہے، پھر وہ راہ راست سے دور ہے، ورنہ صراط مستقیم کو الگ سے ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو سمجھایا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اس نے بنایا ہے، پروردگار عالم جب مینوفیکچرر ہے تو اسے حق یہ پہنچتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ انسان کو خود اپنے آپ کو کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے. جب آپ کوئی چیز خرید کے بھی لاتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مینول ہوتا ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس کو شروع کیسے کیا جاتا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے، اس کی مینٹیننس کیسے ہوگی، اس کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کو ریپیئر کیسے کیا جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں اس گائیڈ کے اندر بیان کی جاتی ہیں. اور واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کمپنی سے ہم کوئی چیز خرید کے لا رہے ہیں تو مینوفیکچرر وہ ہیں تو ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس پروڈکٹ کو، اس چیز کو کس طریقے سے رن کرنا ہے، کس طرح سے چلانا ہے، کس طرح سے مینٹین کرنا ہے. اس لیے کہ یہ ایک عقلی کلیہ ہے. انسانی انٹلیکٹ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے کنکلوڈ کرتی ہے کہ بنانے والا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بہتر جانتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو پروردگار عقلی اعتبار سے انسان کو سمجھانا چاہتا ہے. ہم نے تمہیں بنایا ہے، تم اس کائنات کے اندر گل سرسبز کی حیثیت رکھتے ہو، مرکزی حیثیت تمہاری ہے. ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، مگر تم اپنے بارے میں بھی تو سوچو کہ جب سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے تو تمہیں کس کے لیے بنایا ہے. کوئی تو ہے کہ جس کے لیے تمہیں ٹارگٹ بنایا گیا ہے، ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ یہ وہ آبجیکٹیو ہے کہ جس کو تم حاصل کرو، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے ایک نظام ہدایت ہمارے سامنے رکھا. جو میں نے 2 تقریروں پہلے بھی یہ کوشچن ریز کیا تھا کہ ضرورت کیا ہے
کہ پروردگار آیتوں کو نازل کرے کہ جس کے بعد اس کی تلاوت کی نوبت آئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور بالکل یہ ہماری اور آپ کے آبزرویشن کے اندر ہے، کہ ہمیں جس طریقے سے بنایا ہے پروردگار نے، اس کا مزاج ہی یہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عقل جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں برادران عزیز، عقل ہمارے پاس یقیناً موجود ہے۔ دیکھیے یہ وہ اعتراض ہے کہ اگر آپ علم کلام کی کتابوں کے اندر تلاش کریں گے تو ایک جماعت، ایک پورا گروہ ہے کہ جس کا تعارف کروایا گیا براہما کے عنوان سے۔ ملل و نحل یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے اندر کمپیریٹیو اسٹڈی کی جاتی ہے مختلف ریلیجنز کی اور مختلف سیکٹس کی۔ تو جو عربی کے اندر اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں ان کو ملل و نحل کی کتابیں عام طور پر کہا جاتا ہے۔ پھر بعض کتابوں کا نام ہی یہ پڑ گیا، الملل والنحل، شہرستانی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی ایک مفصل کتاب کئی جلدوں پر اسی موضوع کے اوپر لکھی ہے، کہ جہاں پر ہم دیکھیں تو صحیح کہ مختلف جو افراد گزرے ہیں ان کے جو نظریات، جو آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی۔ تو یہاں پر ایک اعتراض براہما کی جماعت نے کیا اور وہ باطن نظر میں بڑا اپیلنگ ہے۔ یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص گزارش کروں گا کہ وہ اس اعتراض کو سوچیں اور اس کے اوپر غور کریں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم خدا کے منکر نہیں ہیں، خدا ہے، ہم خدا کے منکر نہیں ہیں۔ یعنی ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس نے خدا ہی کا انکار کر دیا، کہ نہیں ہم خدا کے منکر نہیں ہیں، خدا ہے، مگر خدا کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، کسی امام کو نہیں بھیجے گا، خدا کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ اس کے بھیجنے کا کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے بتائیے کہ خدا کسی نبی کو کیوں بھیجے گا؟ اگر خدا کسی اپنے نمائندے کو، اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بھیجتا ہے، جو وہ کہے گا یا وہ ہماری عقل کے مطابق ہوگا یا ہماری عقل کے خلاف ہوگا۔ جو وہ کہے گا، نبی ہے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کوئی بھی نبی ہو، جو وہ کہے گا یا وہ ہماری عقل کے مطابق ہوگا یا وہ ہماری عقل کے خلاف ہوگا۔ اگر عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو ہم وہ بات کیوں مانیں جو عقل کے خلاف ہو؟ یہ فالیسی ہے، اس کو مغالطہ کہا جائے گا، مگر ہے اور بہت خوبصورت انداز سے بہت بیوٹیفلی اس کو پریزنٹ کیا گیا۔ یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں سے چاہوں گا ایک مرتبہ پھر وہ اس کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ براہما کی جماعت ہے، ان کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں ہم خدا کے منکر نہیں ہیں، خدا ہے، مگر خدا نے ہم کو بھیج دیا اور عقل کے ساتھ بھیج دیا۔ اگر کوئی پاگل ہے تو وہ ہماری گفتگو سے خارج ہے، اگر کوئی صاحب عقل ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر پروردگار عالم کسی نبی کو، رسول کو، امام کو بھیجے گا تو جو بات وہ کہیں گے یا وہ عقل کے مطابق ہوگی یا وہ عقل کے خلاف ہوگی۔ اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو عقل تو پہلے سے موجود تھی، بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر وہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ عقل کے خلاف ہے تو ہم وہ بات کیوں مانیں کہ جو عقل کے خلاف ہے؟ لہٰذا خدا سب کچھ کرے گا، کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، کسی امام کو نہیں بھیجے گا۔ یہ ہے مغالطہ، یہ ہے فالیسی۔ اچھا آپ اسی کو لے لیجئے اور اسی طریقے سے اس کو ذرا اسیس کریں کہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سارے اسکول بند کریں، سارے کالج بند کریں، ساری یونیورسٹیز کو تالا لگائیں، جتنی اویئرنیس کیمپین آپ چلاتے ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیں، اس لیے کہ جو اسکول کے اندر بچہ پڑھے گا یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا وہ عقل کے خلاف ہوگا، جو کالج میں پڑھایا جائے گا یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا وہ عقل کے خلاف ہوگا، جو اویئرنیس کیمپین آپ چلا رہے ہیں یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے۔ اگر عقل کے مطابق ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو وہ چیز وہ کیوں مانے کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ آپ نے غور فرمایا؟ لائبریریز جتنی ہیں ان سب کو تالا لگائیے، جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ان سب کو آگ لگائیے، اس لیے کہ جو کچھ اس میں موجود ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے۔ ایکچولی کیس یہ ہے برادران عزیز کہ وی آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف ارتھ۔ اس دنیا کے اندر ہم پہلے نہیں ہیں۔ دنیا، انسان جب اس دنیا کے اندر آیا ہے اور جب سے یہ دنیا چل رہی ہے، ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، ایک کلیکٹیو ریسرچ ہے، ایوولوشنری ایک پروسیس ہے، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، نالج آگے بڑھتی ہے، ریسرچ آگے بڑھتی ہے۔ مجھے یاد ہے بعض اسکالرز ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ پی ایچ ڈی کی سند عطا کر دی جائے گی اگر آپ کا کنٹریبیوشن ہے an inch above the existing knowledge۔ اگر ایگزسٹنگ جو انفارمیشن یا نالج ہے اس کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن 1 انچ کے برابر بھی ہے
تو ہم کنسیڈر کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے ایک کام کیا اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کر دینی چاہیے۔ کیس یہ ہے کہ ہم جب یہاں دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے ہیں، ہم سے پہلے بہت سے آ کر گزر چکے ہیں۔ ہر چیز اگر آپ زیرو سے شروع کریں گے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جو اجتماعی دانش پہلے گزر چکی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، انسان اس کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی تو اب ذرا قدرت کا مظاہرہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار نے بنایا اس طریقے سے ہے کہ ہمیں کچھ دیا گیا ہے اور کچھ خارج کے اندر رکھا گیا ہے۔ خارج سے مراد ایکسٹرنلی، ہمارے وجود سے باہر، یعنی کچھ ہمارے وجود کے اندر ہے اور کچھ ہمارے وجود کے باہر ہے۔ ان دونوں کے درمیان ویو لینتھ اسٹیبلش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، آنکھیں وجود کے اندر ہے مگر منظر باہر ہے۔ اگر ایک انسان آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ بس آنکھیں دی تو ہیں، کافی ہیں، آنکھیں دیں اسی لیے ہیں کہ کنیکشن ڈیولپ کیا جائے، آنکھیں وجود کے اندر ہے مگر منظر باہر ہے، کان وجود کے اندر ہے مگر آواز باہر ہے۔ آپ غور کیجئے، پروردگار نے اسٹمک تو دیا ہے مگر کھانا باہر ہے۔ اس غذا کو باہر سے اندر منتقل کرنا ہوگا تاکہ اسٹمک اپنا پروسیس کر سکے۔ پروردگار نے لنگز دیے ہیں، پھیپھڑے ہیں مگر آکسیجن باہر ہیں۔ اگر یہ واضح ہو رہا ہے تو اس سیکوینس کو ایک مرتبہ پھر محسوس کریں۔ پروردگار نے آنکھیں دی ہیں، منظر باہر ہیں، کان دیے ہیں، آواز باہر ہے، پروردگار نے پیٹ دیا ہے، غذا باہر ہے، پھیپھڑے دیے ہیں مگر آکسیجن باہر ہے۔ اسی طرح پروردگار نے عقل دی ہے، علم باہر ہے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اس ویو لینتھ کو اسٹیبلش کرے۔ جو چیزیں آبزرویشن کی رینج میں ہیں، جو پرسوں میں نے گزارش کی تھی، جو آبزرویشن کی رینج میں ہے اسے تو آپ یہاں سے سمجھ لیں گے، یقیناً سمجھیں گے۔ وہ انسان اگر اسے استعمال نہ کرے تو وہ کفران نعمت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو پروردگار نے اصطلاحاً میٹا فزکس سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو اسپریچول ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو غیب سے متعلق ہے، وہاں پر تو انسان محتاج ہے کہ جنہیں خدا نے منتخب کیا ہے، وہی لفظ کہ جنہیں خدا نے مصطفیٰ بنایا، جنہیں خدا نے مجتبیٰ بنایا، جنہیں خدا نے مرتضیٰ بنایا، ان کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرے اور کہے کہ بتائیے کہ وہ آیتیں کیا ہیں جو آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہاں سے وہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کا احسان ہے، جو اللہ نے اپنا احسان گنوایا تھا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک آیت اسی عنوان سے تھی کہ لقد من اللہ علی المومنین، یہ مومنین پر اللہ کا احسان ہے، ورنہ جانوروں کی طرح تم بھی اپنی زندگی گزار کے ختم کر دیتے، کھاتے پیتے، یہ تمام تر جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ دوسرے جانور بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لیتے، مگر تمہاری انٹلیکٹ کو بالیدہ کرنے کے لیے، اسے گروتھ دینے کے لیے، اسے فکر دینے کے لیے، اسے ترقی دینے کے لیے، وہ جو عالمین کا پالنے والا ہے تو ہر وجود کے اعتبار سے پالتا ہے۔ جب انسان کو خدا نے عقل خاص دی ہے تو اس عقل خاص کی پرورش کے لیے ضروری ہے کہ وحی کی صورت میں اپنے مخصوص نمائندوں کو آیتوں سے سرفراز کرے، جو ان کے درمیان تلاوت کر کے اہل افراد کا انتخاب کر کے انہیں تزکیے کی منزل تک لے جائے۔ جو تزکیے کی منزل میں اہل ثابت ہو اسے علم کتاب کی منزل پر لے جائے، جو علم کتاب کی منزل میں کامیاب ہو جائے اسے علم حکمت کی، تعلیم حکمت کی منزل پر لے جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب برادران عزیز، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے جانشین کیا ہوتا ہے؟ جانشین کون ہوتا ہے؟ جانشینی کیا ہوتی ہے اور جانشین کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، جانشین کا مطلب یہ ہوتا ہے جا یعنی جگہ، نشین یعنی بیٹھنا۔ جانشینی ایک منصب ہے، جگہ پر بیٹھنے والے کو ہم کہتے ہیں جانشین، ایسا ہے یا نہیں؟ پیغمبر اکرم کا جانشین کون ہوگا؟ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، میرا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ ایک تھیسس ہے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا، وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں۔ وہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دیکھیے، بات بتائیے کہ کیا صرف کسی کی جگہ پر بیٹھ جانے سے وہ جانشین بن جاتا ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی کی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے، بس تو بیٹھ جانے سے وہ جانشین بن جاتا ہے؟
اچھا میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. یہ بات بتائیے، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے، تو کتنے سال ایسے گزرے کہ جس میں بتوں کو لا کر وہاں پر بٹھا دیا گیا؟ تو کیا فقط بیٹھ جانے کی وجہ سے بت خدا کے جانشین بن جائیں گے؟ کہ چونکہ گھر تو اللہ کا ہے اور یہ آ گئے، بن بلائے آ گئے، زبردستی آ گئے، تو یہ جانشین بن گئے. کیا آپ میں سے کسی کا ضمیر یہ قبول کرتا ہے؟ کسی عاقل انسان کا ضمیر یہ قبول کرتا ہے؟ کسی مسلمان کا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب آفاق صاحب تو دکھ نہیں رہے، ورنہ میں انہی کی مثال سوچ کر آیا تھا کہ آفاق صاحب ماشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں. اگر آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، خدا ان کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب جس مقام پر ہمارے محترم بزرگ، ہمارے انتہائی سینئر نوحہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اچھا یہیں میں درمیان میں دعا کروں، شاہ صاحب نے بھی بہت عمدہ مجلس کل بھی پڑھی، آج بھی پڑھی، اللہ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی نوحہ پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو فرش عزا کی زینت ہیں. اللہ ان سب کی توفیقات میں جناب سیدہ کے صدقے میں قبول فرمائے اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. تو اب میں مثال جو دے رہا تھا کہ آفاق صاحب ایک مکان میں رہتے ہیں اور انہوں نے یہ مکان کسی کو بیچ دیا اور اس مکان کے اندر ڈاکٹر صاحب آ کر رہنے لگے. تو جگہ تو وہی ہے کہ جہاں پر آفاق صاحب رہا کرتے تھے. تو آپ جا کر ان سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر ٹام کائنڈلی ہماری مجلس کے اندر آئیے اور مرثیہ پڑھیں. اگر وہ کہیں کہ صاحب مرثیہ کا مجھ سے کیا ربط ہے، ہم کہیں کہ ربط کا ہمیں نہیں پتہ، جگہ وہی ہے کہ جہاں پر آفاق صاحب رہا کرتے تھے. چونکہ آپ اس جگہ پر آ کر رہنے لگے ہیں، لہٰذا اب آ کر آپ مرثیہ پڑھیں اور سلام پڑھیں. نوحہ پڑھ کر بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، میرا کیا ربط ہے، میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو کہا جگہ تو وہی ہے. کہا جگہ کی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جگہ کلینک لگاتے تھے، ان کی جگہ پر کسی نے وہ کلینک لے لیا اور اس جگہ پر رہنے لگے، آنے لگے ایک وکیل صاحب، لائر. تو جتنے علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا کرتے تھے اب وہ وکیل صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وکیل صاحب اب آپ بتائیے کہ دوا کیا ہوگی، یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے. تو وہ وکیل کہے گا بھائی میں تو وکیل ہوں، مجھ سے کیا ربط ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کہا یہاں پہ ڈاکٹر ہی تو بیٹھا کرتے تھے. کہا وہ بیٹھا کرتے تھے مگر اب تو میں آ چکا ہوں. تو اب آپ آ چکے ہیں تو جگہ وہی ہے تو آپ علاج نہیں کریں گے؟ کہا کہ نہیں، جگہ پر آ جانے سے کوئی انسان کسی کا وارث تھوڑی بن جاتا ہے. یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ جس کے اندر جگہ پر قبضہ نہیں کیا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کی جگہ پر قابض ہو جائے تو کیا اس کا قبضہ جسٹیفائی کرے گا اور اس کو واقعی وارث بنا دے گا، جانشین بنا دے گا؟ دیکھیے برادران عزیز، علامہ نے بہت پیاری ایک مثال دی. انہوں نے کہا یہ تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر کی جگہ پر وکیل آ گیا، فرض کیجئے ڈاکٹر کی جگہ پر حکیم آ جائے، ڈاکٹر کی جگہ پر حکیم آ جائے جو یونانی طریقہ کار سے علاج کرتا ہو، تب بھی جو ڈاکٹر صاحب کے مریض ہیں وہ ان کے پاس نہیں جائیں گے. اس لیے کہ فقط عمل کا اتحاد ضروری نہیں ہے، طریقہ عمل کا اتحاد بھی ضروری ہے. تو ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ جناب علی جانشین فقط جگہ پر بیٹھ جانے سے کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کام وہ کیا کرتے تھے وہ کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم تو ممبر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممبر جو رسول کا تھا اس پر آ کر یہ بیٹھ گئے، تو برادران عزیز یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ممبر پر قبضہ کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے لیے غدیر میں ممبر بنایا گیا تھا. دیکھیے اور یہ وجہ ہے، میں بہت بہت محتاط الفاظ میں کہوں، امام حسن نے ڈانٹ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے. یہ جملہ خود دلیل ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے امام حسن قبضہ گروپ میں سمجھتے ہیں، حقیقی وارث نہیں سمجھتے. اب دیکھیے برادران عزیز، پیغمبر اکرم کے کام کیا ہیں جو پروردگار عالم نے گنوائے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ پیغمبر اکرم کے کاموں کو جو انجام دینے والا ہوگا وہ پیغمبر اکرم کا وارث ہوگا، وہ پیغمبر اکرم کا جانشین ہوگا. پیغمبر اکرم کے کاموں کو خدا نے گنوایا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کریں، درست ہے. دوسرا کام یزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرے. تیسرا کام وہ ان کے درمیان کتاب کی تعلیم دے. چوتھا کام وہ ان کو حکمت کی تعلیم دے. یہی ہے. اب آپ ذرا دیکھیے پیغمبر اکرم
ان کاموں کو کس کے سپرد کر رہے ہیں. یعنی اگر الگ سے بیان نہ بھی کریں اور ہمیں اس شخص کا پتہ چل جائے کہ جس کے سپرد پیغمبر اکرم نے یہ سارے کام کیے ہیں, تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کام کرنے والا ہے وہی رسول اللہ کا جانشین ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا. یہ بہت منطقی بات ہے, بہت عقلی بات ہے. اچھا, پہلا کام کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, یہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. پیغمبر اکرم کے اس فرمان میں کسی کو شبہ ہے کہ پیغمبر نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ؟ کسی کو اس کے بارے میں شبہ ہے؟ نہیں. آگے بڑھیے, ایک اور مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں. دیکھیے, رسول کا تو کام ہے پورے قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان کی وقفے وقفے سے تلاوت کرے, ایسا ہی ہے نا؟ اچھا, آپ مجھے بتائیے, کامن سینس بھی ہے, ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ بھی ہے کہ یہ جو چاروں کام ہیں بظاہر, ان چاروں کاموں کے اندر آسان ترین کام آپ کو کون سا لگتا ہے؟ بظاہر یہی والا کام سب سے آسان لگتا ہے. وحی کا نازل ہونا اور وحی کو برداشت کرنا یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے, مگر اس کی تلاوت محسوس یہی ہوتا ہے کہ سب سے آسان تو یہ ہوگا. نفسوں کو پاک کرنا وہ دوسرا مرحلہ ہے, تعلیم کتاب تیسرا مرحلہ ہے, تعلیم حکمت وہ چوتھا مرحلہ ہے. تو بظاہر سب سے آسان کام یہ لگتا ہے. پورے قرآن میں جتنی آیتیں ہیں پیغمبر اکرم پر بٹ بائی بٹ, گریجولی, وقتاً فوقتاً, تدریجاً نازل ہو رہی ہیں, ریویل ہو رہی ہیں, اور پیغمبر ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. سب سے آسان کام بظاہر یہ لگتا ہے. اور ہوا کہ پورے قرآن نہیں, قرآن کا ایک سورہ ہے, 9واں سورہ, جس کا نام ہے سورہ توبہ, جس کا آغاز ہی تبرے سے ہوتا ہے. اللہ بری ہے, بری تبرہ برات, یہ وہی ہے. دیکھیے, میں پھر کہہ رہا ہوں میرے نوجوان دوست, ان باتوں کو سمجھیں. اگر تبرہ اور براءت اسلام میں نہ ہوتا تو ہم کبھی گفتگو کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نہ کرتے. من الشیطان اللعین الرجیم, یہ سب کہنا کیا ہے؟ ایک ہے شائستگی, وہ شائستگی کے اپنے حدود ہیں, اس کے مطابق انسان تبرہ بھی کرے گا, برات بھی کرے گا. ظاہر ہے کہ شیطان کو تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط مروت کی وجہ سے کوئی شیطان کا ماننے والا ہو تو ہم یہ کہیں کہ نہیں, شیطان کے لیے بھی بڑے محترمانہ الفاظ ہم استعمال کریں گے, ہم محتاط الفاظ استعمال کریں گے. لیکن ذرا دیکھیے, یہ جو سورہ توبہ ہے, اس سورہ توبہ کی آغاز کی جو آیتیں ہیں ان کو آپ پڑھ ڈالیے. بسم اللہ بھی نہیں ہے. خدا نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر نہیں کیا, اسی وجہ سے کہ برات کا اعلان کہ اللہ مشرکین سے بری ہے. کون مشرکین؟ پکے کٹر مشرکین, ہر مشرک نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کو ابھی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, وہ تو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے, اس تک تو آپ پیغام پہنچانے کے پابند ہیں, اس کے درمیان تو تبلیغ کرنے کے پابند ہیں. لیکن نہیں, ایک وہ جو طے کر کے بیٹھے ہیں, اللہ نے براءت کا اعلان کر دیا, بیزاری کا اعلان کر دیا, اللہ بری ہے, اللہ کا رسول بری ہے مشرکین سے. خوب, بہت اچھی بات ہے. اللہ کے رسول کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہے. اب یہ تو میرے نوجوان دوست جانتے ہی ہوں گے, حجۃ الوداع آخری حج جو پیغمبر اکرم نے کیا, اس سے پہلے 1 سال پہلے 9 ہجری کا حج, جس میں پیغمبر اکرم نے مشرکین کے درمیان ان آیتوں کو تلاوت کرنا ہے. آیت نازل ہو چکی, کام رسول کا ہے. اچھا, پیغمبر اکرم نے ایک صاحب سے کہا, میں نام نہیں لیتا, میں بہت احترام کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے, پیغمبر اکرم نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ان آیتوں کو سناؤ. مشرکین کے درمیان تم جاؤ اور جا کر ان آیتوں کو سناؤ. پیغمبر اکرم کا پہلا کام کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنا. یقین جانیے کہ اگر پیغمبر اکرم آیتیں دیتے اور وہ جا کر وہاں پر سنا کر آتے تو میں یہ استدلال آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا. جو سب سے آسان کام ہے اس کے لیے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم نے ان کو روانہ کیا, معصوم پیغمبر نے روانہ کیا, اور وہ گئے اور پیچھے سے جبریل نازل ہوئے. اچھا, جبریل کو آنے میں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹریفک کا کوئی ایشو ہو, کہ ٹریفک بہت جام تھا لہٰذا آنے میں تاخیر ہو گئی. جب وہ جا رہے تھے اس سے پہلے جبریل نازل ہو سکتے تھے. یہ منصوبہ قدرت تو سمجھیے کہ پروردگار کا منصوبہ کیا ہے. جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے نازل ہونے کے بعد کیا کہا؟ وہ روانہ ہو چکے ہیں, مدینہ سے جسٹ باہر گئے ہیں, جگہ بھی معین ہے مسجد شجرہ کے آس پاس, وہ موجود تھے. جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول, حکم خدا یہ ہے, لا یبلغھا الا انت
او رجل منکا، اللہ کے رسول ان آیتوں کے بارے میں حکم خدا یہ ہے یا آپ پہنچائیں گے یا وہ پہنچائے گا جو آپ سے منیت کی منزل پر فائز ہے. لا یبلغھا، اسے کوئی نہیں پہنچائے گا، یا آپ پہنچائیں گے یا وہ مرد پہنچائے گا جو آپ سے منیت کی منزل پر فائز ہے. یہ جبریل لے آئے پیغام، اور اب پیغمبر اکرم نے مولا کو بلایا اور کہا علی یہ آیتیں تم ان سے لو اور تم جا کر ان آیتوں کو مشرکین کے درمیان پڑھو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کام کرنا تھا تو پہلے سے ہی علی کے حوالے کر دیا ہوتا، کیوں نہیں کیا؟ کوئی اختلاف نہیں ہے برادران عزیز، میں بہت احترام کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی اختلاف نہیں. یہ واقعہ ہوا، جو مینا کاری کی بھی گئی ہے وہ دوسری چیزوں کے اندر کی گئی ہے. اتنا سب نے مانا کہ آیتیں لے لی گئیں، ان سے کہا گیا آیتیں تم نہیں پڑھو گے. علی آئے، انہوں نے آیتیں لی اور جا کر وہاں پر موسم حج میں مینا کے میدان میں مشرکین کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، اللہ کا رسول بری ہے مشرکین سے. وہ تمام آیتیں مولا نے پڑھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر اکرم نے یہ غلط کام کیا تھا تو پہلے تو پیغمبر اکرم کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا معاذ اللہ، کہ آپ نے ایسا کیا کیوں؟ اور اگر ایسا کیا جائے تو اللہ کے رسول یہی کہیں گے کہ بھائی میں تو وحی کے بغیر بولتا بھی نہیں ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ رسول وہ ہے جو وحی کے بغیر بولتا بھی نہیں ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ منصوبہ پروردگار تھا کہ بعد میں جو حرکتیں کرنی ہے کرنے کے بارے میں سوچ لو، مگر یہ دیکھ لو کہ جو پہلا کام ہے اسی کے بارے میں ہم نے ایکسپوز کر دیا کہ باقی کاموں کو چھوڑ دو. جو پہلا آسان سا کام بھی خود نہیں کر سکتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، رسول کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ رسول کا جانشین نہیں ہو سکتا. جو چند آیتوں کی تلاوت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو مشرکین کے درمیان، خدا نے تو ایکسپوز کیا ہے. He does not qualify for this post. کیسے آپ اس کو جانشین یا سکسیسر مان لیں گے؟ اب اگر سب کچھ ہو تو پھر وہ قبضہ گروپ ہے، وہ بعد میں گڑبڑ کرتے رہے مگر اس کو لیجٹمیسی نہیں مل پائے گی. بہت 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 احتیاط کے ساتھ. تو یہ پہلی چیز جو ہمیں نظر آئی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. پھر باقاعدہ ان آیتوں کی تلاوت کا یہ معاملہ آ گیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ کام علی کے سپرد کیا گیا. اچھا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے نفسوں کو سدھارتا ہے، پاک کرتا ہے. اچھا دیکھیے برادران عزیز، جو نفسوں کو سدھارتا ہے، پاک کرتا ہے تو خود پاکیزہ ہوگا تبھی تو پاک کرتا ہے. یعنی عربی کے اندر ایک محاورہ ہے کہ فاقد الشیء لا یؤتی، کہ جس کے پاس خود نہ ہو وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا. اگر میں آپ کو ڈونیشن دینا چاہتا ہوں $5 تو $5 میری جیب میں ہونے تو چاہیے. اگر میری جیب میں ہی $3 ہوں تو میں آپ کو $5 کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس رسول کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے نفسوں کو پاک کرے گا، اس کا نفس کتنا پاکیزہ ہوگا، اس کا نفس کتنا پاکیزہ ہوگا، اس کا نفس کتنا پاکیزہ ہوگا. بہت توجہ کیجئے گا، اس کا نفس کتنا پاکیزہ ہوگا. یعنی جس کو رسول کہہ دیں کہ یہ میرا نفس ہے وہ کتنا پاکیزہ ہوگا. اب آپ غور فرمائیے اس بات پر کہ پیغمبر اکرم نے علی کو کہاں کہاں اپنا نفس کہا. ایک حدیث اور 2 آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیے پیغمبر اکرم کے سامنے، یہ برادران کی کتابوں کے اندر ہے اس لیے ہر لفظ کا تو میں ذمہ بھی نہیں لوں گا، لیکن بہرحال جو آخری جملہ ہے وہ بڑا کام کا ہے کہ کسی نے آ کر پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ انہوں نے ایک نام لے دیا. پھر کہا کہ اس کے بعد ایک اور نام لے دیا. پھر کہا اچھا خواتین میں آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ کہا کہ فلاں، نام لے دیا. بیان کے انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں سارے فقرات کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہوں. مگر آگے جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو فیبریکیشن جو کرنے والا ہے وہ بھی اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس کرتا ہے اور آخر میں یہ جملہ لے آتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ سوال کرنے والے نے پیغمبر اکرم سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے علی کا تو نام ہی نہیں لیا.
فلاں کا نام لیا، فلاں کا نام لیا، علی کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا. تو پیغمبر اکرم نے دوسروں سے کہا ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا ہے. مجھ سے میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. میں دوسروں کے بارے میں بتا رہا ہوں، مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تو یہ تو ایک موقع ہے. چلیے یہ تو حدیث ہے، اس کو ہٹا دیجئے. اب آئیے قرآن مجید پر. 2 مقامات. پہلا مقام وہ کہ جو عام طور پر ذہنوں کے اندر اتنا نہیں ہوتا. سورہ نساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ ہے. فاتحہ، بقرہ، آل عمران اور پھر نساء. اس کی آیت نمبر 84 ہے. ذرا دیکھیے گا. پروردگار عالم فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ. اے حبیب آپ قتال کریں. اچھا ایک لفظ جہاد، اس میں بڑی گنجائش ہے. تلوار بھی شامل ہے، جہاد باللسان بھی شامل ہے کہ اگر زبان سے پریچنگ ہو رہی ہے وہ بھی جہاد ہے. کوئی قلم استعمال کر رہا ہے تو جہاد بالقلم ہے. بہت کچھ ہے. جہاد بالمال ہے، اگر کوئی مالی اعتبار سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ جہاد بالمال ہے. تو اس میں بڑی گنجائش ہے. مگر قاتل یہ تو قتال سے نکلا ہے. قتال میں تو تلوار چاہیے، ایمونیشن آئے گا، اس میں تو اسلحہ ہوگا، اور صیغہ بھی مفرد ہے، سنگولر. فقاتل فی سبیل اللہ. اے حبیب یعنی جب موقع آ جائے تو آپ قتال کریں. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک. اور اے حبیب آپ صرف اور صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں. یعنی کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں. اچھا سنیے واپس. فقاتل فی سبیل اللہ. اے حبیب قتال کریں اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک. آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے صرف اپنے نفس کا. وحرض المومنین. اور دوسرے جو مومنین ہیں ان کو آپ کنونس کریں، آئیں تو ٹھیک، نہ آئیں تو ٹھیک، مگر جب موقع آ جائے تو پھر آپ نے قتال کرنا ہے، میدان میں ڈٹ جانا ہے، اور آپ اپنے نفس کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں. سیرت میں نے بھی پڑھی ہے تھوڑی بہت، طالب علم ہوں. آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ مطالعہ کیا ہوگا. صاحبان علم تشریف فرمائیں. بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، ان سب کو نکال کر دیکھ لیجئے. پیغمبر اکرم ڈٹے رہے. کوئی ایک موقع مجھے دکھائیے کہ جہاں پیغمبر نے تلوار نکالی ہو. کوئی ایک جگہ مجھے دکھائیے کہ پیغمبر نے تلوار نکال کر بنفس نفیس ڈٹے رہے میدان میں. پیغمبر کبھی بھی میدان سے ہٹے نہیں ہیں. زخم کھائے ہیں، جراحت ہوئی ہے، خون بہا ہے، سب کچھ ہوا ہے. مجھے ایک جگہ دکھائیے کہ جہاں اس رحمت للعالمین نبی نے تلوار کھینچی ہو. تلوار نہیں کھینچی ہے. اور حکم کیا ہے؟ قاتل فی سبیل اللہ. اے حبیب آپ قتال کریں. صرف ثابت قدمی کا حکم نہیں ہے، قتال کا حکم ہے. اب یا تو کسی میں ہمت ہو تو یہ کہے کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، یا تو یہ کہیں، اور یا پھر خدا نہ کرے اس آیت کو نکالیے. نہ قرآن سے اس آیت کو نکالا جا سکتا ہے، اور اس معصوم نبی کی شان کے خلاف ہے. کسی کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ اللہ کے رسول نے حکم خدا پر عمل نہیں کیا. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ صرف ایک چارہ کار ہے کہ جو اس رسول کی طرف سے ہر میدان میں تلوار چلاتا ہوا نظر آئے اسی کو نفس رسول مان لیا جائے. لا تکلف الا نفسک. اے حبیب آپ صرف اور صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں. حرض المومنین. مومنین کو آپ کنونس کریں، راغب کریں، وہ ٹھیک ہے، مگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے نفس کے. اب اس نفس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کبھی اس نے تلوار چلانے میں جب اس کا موقع آ جائے کہیں کوتاہی کی، کہیں کمی نہیں کی. اچھا اب ذرا دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نفس کا کام کیا ہوتا ہے. نفس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نفس کا ایک کام ہوتا ہے، بات تھوڑی دقیق ہے مگر میرے نوجوان اگر توجہ کریں گے تو یقیناً وہ اس کو انجوائے بھی کریں گے. نفس کے 2 کام، بہت سے کام ہیں، 2 کام. پہلا کام نفس کا کام یہ ہے وہ اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کرتا ہے. نفس کا ایک کام یہ ہے وہ اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کرتا ہے. اور نفس کا دوسرا کام یہ ہے کہ اعضاء، آرگنز، اعضاء یعنی آرگنز،
یہ منتظر سبب رہتے ہیں کہ اگر کوئی کاز ہوگا تو یہ آرگنز عمل کریں گے. نفس منتظر سبب نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, پہلی چیز میں نے کیا کہی, اعضاء یہ آرگنز جو ہیں ان کی کثرت ہے. نفس ان کو یونٹی میں, وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے. کیسے؟ دیکھنا آنکھ کا کام ہے, کان سے تعلق ہے؟ آنکھ نے دیکھا, کان کا کوئی تعلق نہیں. کان نے سنا, آنکھ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹھایا ہاتھ نے, پیروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلے پیر سے, ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں, تعلق نہیں ہے. ہاتھ سے اٹھاتے ہیں, کوئی ڈائریکٹ تعلق پاؤں کا نہیں ہے. پاؤں سے آپ چلتے ہیں, اس کا ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے اعضاء کی کثرت. آرگنز کے مختلف افعال ہیں. ایک کام ایک آرگن کر رہا ہے, دوسرے آرگن کا وہ کام نہیں ہے. لیکن جب نفس کی منزل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھا آنکھ نے, آپ نے کہا میں نے دیکھا. سنا کان نے, آپ نے کہا میں نے سنا. اٹھایا ہاتھ نے, آپ نے کہا میں نے اٹھایا. چلے پیر ہیں, آپ کہیں میں چل کر جا رہا ہوں. گاڑی آپ ہاتھوں سے ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں ڈرائیو کر رہا ہوں. آپ نے غور کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جو اعضاء کی کثرت ہے, اعضاء کی جو کثرت ہے وہ وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہے, یونٹی میں آ جاتی ہے جب نفس کی منزل آتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا اب ذرا دیکھیے کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیغمبر اکرم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حربوں کا حربی مولا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اے علی حربوں کا حربی و سلموں کا سلمی. اے علی تیری جنگ میری جنگ, اور تیرا کسی سے جنگ نہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا میرا کسی سے جنگ نہ کرنا. اچھا اس آیت کا انٹرپریٹیشن بھی ہے, اس آیت کا انٹرپریٹیشن بھی ہے, لا تکلف الا نفسک. اے حبیب آپ صرف اور صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر, حربوں کا حربی, اے علی تیری جنگ میری جنگ ہے, تیرا جنگ نہ کرنا میرا جنگ نہ کرنا ہے. اچھا اب دیکھیے ہوا کیا, ہوا یہ کہ یہ تو مصدر ہے نا, گرامر کے اعتبار سے یہ مصدر ہے. نفس کی بحث وہیں پر ہمیں جانا ہے. یہ تو مصدر ہے, حرب جنگ, سلم صلح, یہ مصدر ہے. اس کو جب آپ کسی کی طرف اضافت میں لے جائیں, آپ جائیں گے مثلا میری گھڑی, یہ آپ نے اضافت کی ہے نا, مضاف مضاف الیہ, یعنی میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں. میں کہا آپ کی گاڑی, یعنی یہ گاڑی آپ کی طرف منسوب ہو رہی ہے, اضافت آپ کی طرف ہے. اب اگر مصدر کو کسی کی طرف اضافت میں لے جایا جائے تو یا وہ سبجیکٹ ہوگا یا آبجیکٹ ہوگا. بہت توجہ کیجیے گا, یا وہ سبجیکٹ ہے یا وہ آبجیکٹ ہے. گاڑی کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے, وہ ایک فزیکل ایک فیچر رکھنے والی چیز ہے, ٹھیک ہے, مصدر نہیں ہے. لیکن مصدر میں کیا ہے؟ یا علی تیری جنگ, یا علی تیری صلح. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے علامہ ہی کی مثال ہے کہ مار پٹائی, ٹھیک ہے. اب آپ کے یہاں کینیڈا میں کہاں یہ ہوتا ہے, مگر ٹی وی تو آپ دیکھتے ہیں نا, تو سمجھ تو جائیں گے. اور سب کے سب آئے تو وہیں سے ہیں کہ جہاں پر یہ بہت ہوتا ہے, مار پٹائی. اچھا اب یہ مار یہ مصدر ہے. میں کہوں آپ کی مار, یعنی یہ کیا ہے؟ جو آپ نے کسی کو مارا یا کسی نے آپ کو مارا, کیا ہے یہ؟ دونوں پاسبل ہیں. مثلا آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں, میں گیا اور دیکھا میں نے کسی کو کہ وہ اپنے بچے کو مار رہے تھے, زد و کوب کر رہے تھے, تو مجھے بہت برا محسوس ہوا, میں وہاں سے باہر آ گیا. انہوں نے کہا آپ آئے تھے, رکے نہیں. میں نے کہا آپ کی مار دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پایا. کیا مطلب؟ جو آپ مار رہے تھے میں اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر پایا. فاعل کون ہے, سبجیکٹ کون ہے؟ آپ. اچھا اگر راستے میں کسی نے آپ کی پٹائی کر دی اور مجھے پتا چلا, تو میں نے کہا بہت افسوس ہوا, اس آپ کو جو یہ مار, آپ کی مار جو ہے اس کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. یہاں پر مار کون سی ہے؟ جو کسی اور نے انجام دی ہے, فاعل کوئی اور ہے. اب آپ آبجیکٹ ہیں, تو دونوں چیزیں پاسبل ہیں, دونوں کو رکھ لیجئے. حربوں کا حربی یا علی, سلموں کا سلمی یا علی. اے علی تیری جنگ میری جنگ ہے. علی فاعل بن کر کسی سے جنگ کرے تو بھی رسول کی جنگ ہے, اور کوئی فاعل بن کر علی سے جنگ کرے تو بھی رسول سے جنگ ہے.
اب بدبختی ہے، حدیث بھی موجود ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، مگر اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ شخصیات کو دیکھنے لگتے ہیں کہ سامنے کون ہے. اب آپ سامنے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ یہ دیکھیے کہ ادھر علی موجود ہیں، اور اگر علی موجود ہیں تو رسول کہہ چکے ہیں. تو پھر اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ جمل میں سامنے کون ہے، صفین میں سامنے کون ہے، نہروان میں سامنے کون ہے، اور بعرض معذرت ثقیفہ میں سامنے کون ہے. جو جہاں بھی علی کے مقابلے پر آ گیا وہ علی کے مقابلے پر نہیں آیا، وہ خود رسول اللہ کے مقابلے پر آ گیا ہے. تو اب یہ تو ایک عمل ہوا، یہ تو ایک جنگ کی بات ہوئی. کثرت وحدت ذہن میں رہے، کثرت اور وحدت. پیغمبر اکرم اپنا نفس جب کہہ رہے ہیں، سورہ نساء کی آیت بھی گواہ، پیغمبر اکرم کی حدیث بھی، اور آیا مباہلہ تو سب کے ذہن کے اندر ہے. اب یہ ہوا کیا؟ پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ علی تیری جنگ میری جنگ، یہ ایک عمل ہے، درست. پیغمبر کہیں اے علی تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، یہ بھی ایک عمل ہے. تیرا سننا میرا سننا، یہ بھی ایک عمل ہے. اعضاء کی کثرت ہے نا. اچھا، پیغمبر اکرم نے بھی عجیب انداز سے مولا کے فضائل بیان کیے ہیں. علی کا دیکھنا میرا دیکھنا، علی کا سننا میرا سننا، علی کا بولنا میرا بولنا. اب پیغمبر اکرم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کلیکٹیولی، ذرا دیکھیے منزل کیا ہے. انت منی بے منزلت راس من الجسد، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کی دھڑ سے ہوتی ہے، جو سر کی دھڑ سے ہوتی ہے. آنکھ کہاں ہے؟ سر میں. کان کہاں ہے؟ سر میں. زبان کہاں ہے؟ سر میں. پہلے الگ الگ کہا، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیرا سننا میرا سننا، اور اب کلیکٹیولی کہا اے علی تو میرا سر ہے، میں تیرا دھڑ ہوں. تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، اب الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اور اسٹیپ آگے چلے گئے. مگر اب پیغمبر اکرم نے نفس کہہ دیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نفس کی منزل آ جاتی ہے تو اس کے بعد اعضاء کی کثرت ختم ہو جاتی ہے، سب وحدت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کر امیر المومنین کے ہر فعل کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ جس طرح سے نفس وحدت کی منزل پر لے آتا ہے، اب جو علی کرے وہ میرا فعل ہے، جو علی بولے وہ میرا فعل ہے. علی سے ایک ایک عمل دیکھتے چلے جاؤ اور سمجھتے چلے جاؤ. یہ علی کا عمل نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ کا عمل ہے. اب میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرحال میں آپ سے عرض کروں، میں آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں، ایک طالب علم ہوں، بہت محتاج ہوں. مگر نعروں کے موقع پر ہم سب گنہگار خاطی. یہاں پر مجلس کے دوران کوئی سیاسی جلسہ وہ ایک الگ چیز ہے، مگر مجلس یا محمد یا آل محمد، بس درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز عرض یہ کر رہا تھا کہ نفس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ اعضاء کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے. اعضاء کی منزل پر بات الگ الگ ہوتی ہے، مگر نفس اسے وحدت میں، یونٹی میں لے آتا ہے. اور نفس کا میں نے دوسرا کام بیان کیا تھا، جو اگین آپ اس کو آبزرو کریں، آپ اینالائز کریں کہ نفس کا دوسرا کام یہ ہے اعضاء منتظر سبب رہتے ہیں. اعضاء منتظر سبب رہتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز نفس میں آ گئی، اخلاق بن گئی. اخلاق کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. شجاعت، سخاوت، یہ ملکات ہیں، یہ ڈسپوزیشن ہے. اگر ایک انسان کے اندر جنروسٹی آ چکی ہے، جنروسٹی عمل نہیں ہے، جنروسٹی آپ کا ایک اخلاق ہے، ایک ویلیو ہے جو آپ نے اسٹیبلش کی ہے اپنے اندر. یہ نفس کے اندر اگر راسخ ہو گئی، کسی معاشرے کے اندر کوئی غریب نہ ہو، کوئی فقیر نہ ہو، تو کیا اس معاشرے کے اندر کوئی سخی بھی نہیں ہوتا؟ اگر ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور کسی غریب کا وجود ہی نہیں ہے، کسی فقیر کا کوئی وجود ہی نہیں، نو پور ان دا سوسائٹی، تو کیا اس معاشرے کے اندر کوئی جنرس نہیں ہوتا؟ کیا سخی نہیں ہوتا؟ اگر فقط عمل کے ذریعے سے کسی انسان کو جنرس کہا جائے گا تو یقین جانیے اس کا تو جب سبب آئے گا تب وہ عمل ہوگا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، وہ منتظر سبب رہتے ہیں. کوئی فقیر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کون کتنا سخی ہے.
جب ڈونیٹ کرنے کا موقع آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کون کتنا سخی ہے. لیکن اگر وہ موقع نہیں آیا, بہت آسان الفاظ میں کہوں, آپ اس وقت لکھ نہیں رہے تو کیا آپ کو لکھنا نہیں آتا؟ لکھنے کا موقع آئے گا تو لکھ لیں گے. آپ ابھی سن رہے ہیں تو کیا آپ کو بولنا نہیں آتا؟ بولنے کا موقع آئے گا تو بول لیں گے. لیکن یہ تمام تر چیزیں منتظر سبب رہتی ہیں کہ جب اس کا وقت آئے گا تب کریں گے. مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نفس کے اندر بھی وہ چیز موجود نہیں ہے؟ نفس کے اندر وہ چیز ہوگی, موقع آنے پر پتہ چلے گا کہ آیا واقعا نفس کے اندر وہ اخلاق ہے, وہ صفت, وہ ورچو, وہ ایٹریبیوٹ, وہ کوالٹی وہ اس نفس کے اندر ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کیا وجہ ہے کہ باہر باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, کیا بات, وجہ کیا ہے؟ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, ایسا ہی ہے نا. ہو حلقہ یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہنے کو تو کہہ دیجئے مگر میدان میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. تو کہنے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب گفتگو ہی کرنی ہے تو گفتگو تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن جب میدان میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقی بہادر کون ہے, کس کے نفس کے اندر شجاعت موجود ہے. جب موقع آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن اگر موقع نہ آئے تو انسان خواہ بس تلوار چلاتا رہے, ایسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علی نے تلوار چلا کر بھی دکھایا, تلوار نیام میں رکھ کر بھی دکھایا, احتجاج کر کے بتایا, جس کے بغیر کل تک کوئی مارکہ مکمل نہیں ہوتا تھا. 25 برس تک اس کی تلوار نیام میں کیوں ہے؟ یہ علی کا خاموش احتجاج ہے, یہ علی کا خاموش احتجاج ہے. اور برادران عزیز پھر ہمیں سمجھ میں آیا, 25 برس گزرے پھر موقع آیا. تو یاد رکھیے علی جوان تھے, 25 برس کے بعد بالوں میں سفیدی آ چکی ہے, مگر تلوار جب نکالی ہے جوان تھی. تلوار کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا, ہاتھوں کی چابک دستی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے, اس شجاعت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب پیغمبر نے کہا کہ علی میرا نفس ہے, جب قرآن نے کہا کہ علی نفس رسول ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اپنی 23 برس کی جو زندگی ہے اعلان رسالت کے بعد کی, 13 برس مکی, 10 برس مدنی زندگی, یہ بہت مختصر زندگی ہے. نفس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب موقع آئے گا تو وہ چیز جو نفس کے اندر موجود ہے ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. بہت توجہ کیجئے گا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیغمبر کی ان 23 برسوں کی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر یہی 23 برس کی زندگیاں ہیں تو ہم واقعات کو تو رپورٹ کر سکتے ہیں, یہ واقعہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, یہ واقعہ ہوا, کوئی سبب ہوا جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا, تو پیغمبر اکرم نے یہ کیا, پیغمبر اکرم نے وہ کیا, پیغمبر اکرم نے اس طرح سے ڈیل کیا, پیغمبر اکرم کی یہ اسٹریٹجی تھی. یہ سب کا سب بالکل ٹھیک ہے, مگر برادران عزیز نفس کی منزل پر آنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ فقط نہ پتہ چلے کہ رسول نے کیا کیا, ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. جمل ہو, صفین ہو, نہروان ہو, ان سب موقعوں پر رسول ہوتے تو کیا کرتے ہیں, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نفس رسول موجود ہے, نفس رسول موجود ہے. جب وہ سبب آئے گا تو اس کے مطابق نفس نے اعضاء کو حرکت دینی ہے, وہ ملکہ موجود ہے. نفس رسول ہونے کا انٹرپریٹیشن یہ ہے. اب برادران عزیز غور فرمائیے کہ جسے اللہ کے رسول نے اپنا نفس کہا ہے تو یزکیہم, اس سے بہتر کون کر پائے گا؟ یتلو علیہم آیات ہی ایک کام, یزکیہم دوسرا کام, اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے بے شک, وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے بے شک. کل میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں من اراد العلم فلیات من بابھا, جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. تو پیغمبر خود الاؤ نہیں کر رہے کہ آپ کسی اور ہر جگہ سے پیغمبر تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ تیسرا کام بھی پیغمبر نے تو رسول نے علی کے حوالے کر دیا
اچھا اب اس کے بعد ذرا حدیث سنیے. حکمت، اسرار و رموز، جو ان ڈیپتھ چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا من یؤت الحکمہ فقط اوتیا خیرن کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑا خزانہ خیر کثیر مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے پیغمبر اکرم کے الفاظ کا سلیکشن. اب پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. انا، وہاں کہا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، انا دار الحکمہ وعلی بابوہا. دار کا مطلب کیا ہے، گھر. انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ ہے فصاحت کہ ذرا لفظوں کا انتخاب تو آپ دیکھیے. جب علم کی بات کی تو شہر کا ذکر کیا، جب حکمت کی بات کی تو گھر کا ذکر کیا. دیکھیے شہر بڑا ہے، پھر اس کے اندر گھر ہوں گے، گھر بہت سے ہوں گے، ان میں سے گھر اندر ہوگا. یعنی اب پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح سے علم میں نے کہا باہر، اور حکمت اس کے اندرونی اسرار، اس کے راز، اس کے سیکرٹس. جس طریقے سے ایک انسان اگر راز تک جانا چاہتا ہے تو پہلے وہ شہر میں داخل ہو پھر راز تک پہنچے گا. میں ایئرپورٹ پر اتر آیا تو کیلگری میں تو آ گیا، مگر اگر آپ میں سے کوئی ریسیو کرنے نہیں آئے گا تو گھر تک کیسے پہنچوں گا؟ آپ نے غور فرمایا؟ ایک ہے شہر میں پہنچنا اور ایک ہے شہر کے اندر موجود گھر میں پہنچنا. اب یہ اللہ کے رسول کا اعلان تو کوئی سمجھے کہ اگر کوئی علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے تو بھی علی دروازہ ہے، اور اگر شہر میں موجود حکمت کے گھر میں آنا چاہتا ہے تو بھی علی دروازہ ہے. تو اب برادران عزیز چار تو کام تھے. آیتوں کی تلاوت بھی علی کے سپرد کر دی، نفس بھی علی کو کہہ دیا، کتاب کی تعلیم بھی علی کے سپرد کر دی، حکمت کی تعلیم بھی علی کے سپرد کر دی. تو پانچواں کون سا کام بچا ہے جس کے لیے آپ سقیفہ میں کانفرنس کر رہے ہیں؟ بہت شائستگی کے ساتھ میں سوال کر رہا ہوں، علمی ایکیڈمک کوشچن، کہ مجھے بتائیے تو صحیح. یہ چاروں کام تو ان کے حوالے کر دیے، تو پھر اس کے بعد کون سا پانچواں کام بچا کہ جس کے لیے آپ سیمینار کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں تو یہی لفظ استعمال کیے جائیں گے. ہاں تو وہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ جسٹیفائی تو نہیں کرتا. تو اب برادران عزیز کیس یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو اس سلسلے کی پہلی فرد تھی اس کا تعارف اس شان سے کروایا، تاکہ اگر اس تک پہنچ جاؤ گے تو سلسلے سے منسلک ہو جاؤ گے. اور جب پورے سلسلے کا تعارف کروایا تو حدیث ثقلین کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان. صحیح مسلم کتنی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر یہ حدیث آئی ہے. مفتی نصیر الاجتہادی صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی صحیح مسلم کی بھی بات نہ مانے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح مسلم نہیں ہو سکتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ثقلین اور دیگر کتابوں میں بھی کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. دیکھیں میں موضوع سے بالکل ابھی تک وابستہ ہوں. میں نے کہا تھا جانشینی کا ایشو ہے نا. کاموں کو دیکھ لیجئے. قرآن تو پیغمبر اکرم پر پہلے نازل ہو چکا، قرآن نازل ہو چکا، اور اب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ قرآن تو پہلے بھی نافذ تھا، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ہٹ کون رہا ہے؟ قرآن تو ہے. اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں، رسالت قیامت تک جائے گی، اور کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے ہو، اب مجھے نہ دیکھ سکو گے. تو میں اگر نہ ہوں تو میرے بعد اہل بیت کی ایک فرد آ جائے گی، وہ میری جانشین ہوگی، جو اس جگہ پر بیٹھے جو اللہ کے رسول کی حقیقی جگہ ہے، فقط زمانے اور مکان کے اعتبار سے فزیکل جگہ نہیں، جو پیغمبر کے کاموں کو کرنے والا ہو. کہ اس کی پہلی فرد میرے اہل بیت ہی میں سے ہوگی. الگ سے نام لے کر بتا دیا.
اور پھر سلسلے کا تعارف کروا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ یاد رکھو قیامت آ سکتی ہے، قرآن اور اطرت میں جدائی نہیں ہو سکتی. اور یہی غیبت کے بارے میں بھی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے. تو اگر کسی زمانے کے اندر یہ نظر آئے کہ قرآن ہے اور دوسری فرد نظر نہ آئے تو یا تو معاذ اللہ رسول کو کہو کہ انہوں نے غلط کہا تھا، یا یہ مانو کہ ہے ضرور، نگاہوں کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے غیبت میں ہے. بہت توجہ کیجئے گا. اور بس برادران عزیز، اس سے زیادہ تفصیل میں جائیں تو بہت بات طولانی ہو جائے گی. کل کی طرح آج بھی وقت تھوڑا میں نے زیادہ لے لیا، حالانکہ میں نہیں چاہ رہا تھا، مگر بہرحال میں شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ انگیج کر لیا. لیکن آج شب عاشور ہے، نفس رسول سے شبیہ رسول تک ہمیں جانا ہے. شبیہ رسول، عصمت صغریٰ، یہ لفظ میں نے کئی دفعہ استعمال کیا، مگر علماء، محقق علماء، ان کے یہ الفاظ ہیں. وہ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، جناب زینب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ شبیہ رسول کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا کہ امام مظلوم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں. جب علی اکبر نے آ کر اذن طلب کیا ہے تو حسین مظلوم نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، کہ اب وہ جوان جا رہا ہے، اشبہ الناس، جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے تیرے رسول سے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں. کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ، جب کبھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. صورت بھی رسول جیسی، کردار بھی رسول جیسا، اور عصمت صغریٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ محقق علماء نے یہ انٹرپریٹیشن کیا. مگر جیسے ہی علی اکبر نے یہ جملہ سنا کہ مجھے اجازت مل گئی، جانے کے لیے تیار ہو گئے. کہا کہ بیٹا اس طرح سے نہیں، جاؤ اور خیمے میں جا کر ماں سے بھی الوداع کہو اور پالنے والی پھوپھی زینب سے بھی الوداع کر کے آؤ. جاؤ مل کر آؤ، بیویوں سے مل کر آؤ، ان سب کو بھی اپنی زیارت کرواؤ اور پھر اس کے بعد میدان میں جاؤ. علی اکبر، میدان میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر ماں سے یہ کہنا کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں، پالنے والی پھوپھی زینب سے یہ کہنا کہ پھوپھی اماں اب میں مرنے جا رہا ہوں، یہ آسان نہیں ہے. شبیہ رسول ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں ان اہل حرم کے لیے، اور آئے ہیں ذہن میں کچھ سوچتے ہوئے. ماں کے خیمے میں داخل ہوئے، ام لیلہ مصلی بچھا کر، مولانا اظہر حسن زیدی کے الفاظ ہیں کہ ام لیلہ مصلی بچھا کر نماز کی تیاری کر رہی تھی. جناب علی اکبر نے جو کہنا تھا وہ بھول گئے. کہا اماں کون سی نماز کی تیاری ہو رہی ہے؟ نماز کا وقت تو ہو چکا تھا، نماز تو اب پڑھ چکے، کون سی نماز کی تیاری ہو رہی ہے؟ ام لیلہ کہتی ہیں اے بیٹا علی اکبر میں کیا بتاؤں، اے بیٹا میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی. اے بیٹا بس اس نماز کی میں تیاری کر رہی ہوں، مجھے تو انتظار ہے میری قربانی کب کام آتی ہے. علی اکبر خوشی سے نہال ہو گئے، کہنے لگے اماں آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، اب میں یہی بتانے آیا ہوں کہ میں میدان میں جا رہا ہوں اور کچھ دیر کے بعد میرا لاشا آنے والا ہے. جناب لیلہ کہتی ہیں اے بیٹا جلد جا میدان میں تاکہ میں جلد اپنی منت بڑھا سکوں. علی اکبر ام لیلہ کے خیمے سے جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، پھوپھی پالنے والی مہربان پھوپھی، اور جناب زینب کے پاس آ کر کہتے ہیں ایک جملہ بڑا عجیب سا مگر کیا انداز ہے یہ خاندان اہل بیت. کہنے لگے پھوپھی اماں ایک سوال تھا اس کا جواب چاہیے. کہا بیٹا پوچھو. کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے؟ جناب زینب نے یہ سوال سنا چونک گئی، جلال کے عالم میں کہتی ہیں اے بیٹا علی اکبر اتنا سمجھدار ہو کہ یہ کیا سوال کیا؟ کہاں میں کہاں فاطمہ زہرا، میں تو فاطمہ زہرا کی گویا ادنا سی کنیز ہوں. یہ ثانیہ زہرا کے الفاظ ہیں، میں تو فاطمہ زہرا کی ایک ادنا سی کنیز ہوں. ثانیہ زہرا ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا ہونا اور ہے. جیسے ہی علی اکبر نے یہ جملہ سنا فوراً کہا پھوپھی اماں پھر ایک کام تو کریں، میں آپ کا لال ہوں نا،
اور حسین فاطمہ زہرا کے لال ہیں. آج ایک کام کریں, زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیں. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا علی اکبر مجھے نہیں معلوم, کسی اور طرح سے اگر تو نے پوچھا ہوتا تو میں تجھے شاید اجازت نہ دیتی, مگر بیٹا یہ انداز جو تو نے اختیار کیا ہے, جاؤ میں نے اجازت دی, میدان میں جاؤ, زہرا کے لال پر میں اپنے لال کو قربان کرتی ہوں. اور اب علی اکبر جب باہر نکلنے لگے تو بیویاں جمع ہو چکی تھیں, اور ان بیویوں نے ایک خیمے کے اندر ان بیویوں نے کہا کہ ہم بھی رخصت ہونا چاہتے ہیں. علی اکبر گئے, اور اب باہر جو لشکر رپورٹ کرنے والا تھا یزید کا, وہ کہتا ہے کہ ایک شہید وہ تھا کہ جس کے خیمے سے نکلنے پر بار بار پردہ خیمہ گرتا تھا, اٹھتا تھا, گرتا تھا, اٹھتا تھا. اور وہ کون تھا؟ کہ علی اکبر. یہ شہزادہ علی اکبر وہ ہیں. جب باہر نکلنا چاہتے تھے کیا ہوتا تھا, کوئی بی بی آ کر لپٹ جاتی تھی, دامن سے لپٹ جاتی تھی, کوئی بچی, کوئی بہن, کوئی پھوپھی, اے بھیا علی اکبر, اے بیٹا علی اکبر, ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کروا دو, ایک مرتبہ اور اپنا چہرہ دکھلا دو. یہاں تک کہ امام حسین کو کہنا پڑا بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو, میرے اکبر کے میدان میں جانے کا وقت ہو گیا. اور اب اکبر نکلنا چاہتے ہیں. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ جیسے ہی اب اکبر نکلنا چاہ رہے تھے, ایک کونے سے ایک نحیف کمزور آواز آئی, سب سے مل لیے بھیا علی اکبر, ہم سے نہ ملو گے. اور اب علی اکبر نے دیکھا کہ بیمار بھائی سید سجاد اپنی کمر کو تھامے ہوئے منتظر ہے کہ کب میرا چاند سا بھائی آ کر مجھ سے رخصت آخر کے لیے ملے. علی اکبر سید سجاد سے بھی رخصت ہوئے اور اب باہر نکلے, گھوڑے پر بیٹھے. مولا حسین تو اجازت دے چکے ہیں. اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر جانے لگے اور یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے, کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اکبر نے مڑ کر دیکھا, ارے یہ میرا بابا, میرا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے, حسین کی رفتار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اکبر گھوڑے سے نیچے آ گئے. کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی. حسین کہتے ہیں ہاں بیٹا علی اکبر, مگر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کو بوڑھا باپ کس طرح سے مرنے کی اجازت دیتا ہے. مگر جاؤ علی اکبر, تم بہت پیارے ہو مگر اسلام تم سے بھی زیادہ پیارا ہے. میں نے اسلام پر تم کو قربان کیا. اب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے. حسین کہتے ہیں مگر بیٹا علی اکبر, جب تک ممکن ہو تھوڑا پیچھے مڑ مڑ کر اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. علی اکبر میدان میں گئے اور اب مولانا اظہر حسن زیدی منظر کشی کرتے ہیں کہ اب کیفیت کیا ہے. علی اکبر گھوڑے پر ہیں, حسین ٹیلے پر ہیں, زینب در خیمہ پر ہیں اور لیلا مسلح کے اوپر ہیں. علی اکبر گھوڑے پر ہیں, حسین ٹیلے پر ہیں, زینب در خیمہ پر ہیں, لیلا مسلح پر ہیں. اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں, حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں, زینب کی نگاہیں حسین پر ہے اور لیلا خیمے میں مسلح پر کھڑی زینب کو دیکھ رہی ہیں. نظر کا نظر سے تار مل چکا ہے. کچھ دیر کے بعد منظر بدلا. اکبر گھوڑے سے گرے, حسین ٹیلے سے گرے, زینب در خیمہ پر گری اور لیلا شکر کے سجدے میں گری کہ شکرن للہ, شکرن للہ, شکرن للہ, اے پروردگار میری کمائی قبول ہوئی. اور اب حسین گرے, پھر اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے اور کہتے جاتے ہیں ادعونی یا بنیا, اے بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو تاکہ میں آواز کے سہارے تجھ تک پہنچ سکوں. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا ہے. خدا کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی یہ کیفیت نہ دکھائے. علی اکبر کے سرہانے پہنچے اور علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں. حسین اپنی باہوں میں لینا چاہتے ہیں مگر جوان بیٹے کو اٹھا نہ سکے. حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تم بھی تو کچھ میری مدد کرو. اے بیٹا علی اکبر تم بھی میری مدد کرو. علی اکبر کہتے ہیں بابا میں کیا مدد کروں. کہا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ ذرا میرے گلے میں ڈالو تاکہ میں آسانی کے ساتھ تمہیں اٹھا سکوں, تمہاری پھوپھیاں تمہاری آخری زیارت کر سکیں. علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین نے کہا اے بیٹا یہ دوسرا ہاتھ. کہا بابا یہ دوسرا ہاتھ نہیں ہٹانا چاہتا. بابا میں دوسرا ہاتھ نہیں ہٹانا چاہتا. بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے. حسین نے یہ جملہ سنا, اکبر کو زمین کربلا پر رکھا اور کہا اے بیٹا تجھے معلوم ہے تیرا باپ کتنا صابر ہے, مجھے بتا تو کیا چھپا رہا ہے. اے بیٹا میں دیکھنا چاہتا ہوں. علی اکبر نے دوسرا ہاتھ ہٹایا اور برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل
حسین کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جو کلیجے میں الجھا ہوا تھا. اب حسین کا صبر ہے. حسین کہتے ہیں اے اکبر بس اتنی سی بات. ارے تجھے نہیں معلوم کہ حسین کیا ہے؟ اب حسین زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے ہاتھوں سے برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل کو نکالنے کے لیے آمادہ تھے، مگر بعید نہیں علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر نجف کا رخ کر کے کہا ہو یا علی مدد، اے بابا اپنے حسین کی مدد کے لیے آئیے. یہ جوان بیٹے کے لاشے کا معاملہ ہے. اپنے جوان کے کلیجے سے برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل جو نکالا، برچھی کا پھل ہلا، اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا جنازہ ہلا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے ہلے، زینب پکاری اے بھیا یہ جوان کا لاشا اکیلے نہ اٹھایا جائے گا، زینب تیری مدد کے لیے آتی ہے. اکبر کا لاشا رکھ دیا، اے زینب تیرے پردے پر میرا اکبر قربان.